غور سے سنو، میری بہنوں غور سے سنو، میری بیٹیوں غور سے سنو، میری ماں غور سے سنو۔ اللہ کے نبی فرماتے وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ، جب ہم نے جہنم میں جھانک کر دیکھا فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاء، تو جہنم میں جلنے والیوں میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، جہنم میں سب سے زیادہ میں نے عورتوں کی تعداد دیکھی۔ اب دوسرا ٹکڑا اطلعت فی الجنۃ فرأیت اکثر اہلها الفقراء، میں نے جنت میں جب جھانک کر دیکھا تو مجھے اکثر فقیر، غریب، بے بس، مجبور لوگ نظر آئے۔ جنت کے اندر غریبوں کی تعداد ہم نے زیادہ دیکھی، امیروں کی تعداد ہم نے کم دیکھی۔ جلسوں میں بھی میلہ دیکھنے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر آؤ گی تو کیا ہوگا؟ جلسوں میں بھی لپسٹک کو کریم لگا کر اور عطر لگا کے آؤ گی تو کیا ہوگا؟ المرأۃ اذا استعطرت فمرت بالمجلس، عطر تو بہت بڑی چیز ہو گئی، خوشبودار کوئی بھی چیز لگا لے، چاہے تیل ہی کیوں نہ ہو۔ جس عورت نے تیل، خوشبودار کوئی چیز اپنے جسم پر لگا لی، بالوں میں خوشبودار تیل ہی کیوں نہ لگا لیا، ڈابر آنولا ہی کیوں نہ لگا لیا، جس سے خوشبو آتی ہے، اتنا سا تیل سر میں خوشبودار کوئی چیز لگا لی، فمرت بالمجلس، اور وہ نکل جائے سڑک پر، نکل جائے روڈ پر، نکل جائے مجلس میں، لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ یا لوگوں کے چائے پینے کی جگہ یا میلے ٹھیلے یا بازار میں جہاں مرد بیٹھے ہوں اس راستے سے نکل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے فمرت بالمجلس فہی کذا وکذا الزانیۃ والزانیۃ الزانیۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس گزر جائے، خوشبودار کوئی چیز لگا کر نکل جائے، فمرت بالمجلس، گزر جائے، فہی کذا وکذا، وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے۔ پھر آپ نے خود ہی بتا دیا آنی الزانیۃ الزانیۃ الزانیۃ، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بد چلن ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے، وہ بے حیا ہے، گزر جانے والی بے حیا ہے۔ بات نہیں کرے، سلام نہ کرے، کچھ نہ کرے، صرف چلی جائے تو بے حیا ہے، اور بیٹھ جائے، بات کرے، سامان خریدے، لڑکوں سے بھی بات کرے، وہ کون ہوئی؟ چلو یہ آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ہم بولیں گے تو آپ شاید کل ہمیں بیٹھنے بھی دو، اتنا برا بولتا ہے ہماری ماں بہن بیٹیوں کو، ہم نہیں بولیں گے۔ آپ سوچو جب گزرنے والی یہ ہو گئی تو بات کرنے والی، چونچ چلانے والی، لڑکوں کے ساتھ گھومنے والی کون ہوئی؟ اور میں نے بتایا تھا شاید موزم پور کے ابھی جلسے کے اندر کہ بھابھی اپنے سگے دیور کے ساتھ بھی اس کی بائک پر بیٹھ کر کلیہ چک نہیں جا سکتی ہے، اور سالی اپنے بہنوئی کے ساتھ اس کی بائک پر بیٹھ کر اسکول نہیں جا سکتی ہے۔ کہاں پڑے ہو آپ؟ کہاں ہو؟ ہم اپنے گھر میں ہیں، ہماری بیوی گھر میں ہے، اور اچانک ہماری سالی آ جاتی ہے، ہم اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، بیوی نے بہن کو بلا لیا، آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ کھانا کھا لو۔ جرجیز صاحب اپنی بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتے ہیں، اور اس سالی کو اجازت نہیں کہ اپنی بہن کی موجودگی میں بھی وہ میرے ساتھ کھانا کھائے۔ کہاں پڑے ہو؟ بیوی کی اجازت ہے پھر بھی جائز نہیں ہے، بیوی موجود ہے پھر بھی سالی بیوی کی، بہن کی موجودگی میں بہنوئی کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے۔ یہاں تو بائکوں پہ گھوم رہی ہیں مالدار کلیہ چائے۔ شرم ہمیں مگر نہیں آتی۔ صاحب حجاب 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 کیا ہے؟ ارے یہ تو پولیٹیکل مدعا ہے، 10 مارچ کے بعد سب بند ہو جائے گا۔ یہ پولیٹیکل مدعے نہیں ہیں، یہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اے علی، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے دن کے اجالے میں دفنانے مت جانا، ظہر کے بعد میری مٹی مت کرنا،
असर बाद मेरी मिट्टी मत करना, मगरिब के बाद मेरी मिट्टी मत करना, ईशा की नमाज के बाद जब काफी अंधेरा हो जाए तब मुझे कब्रिस्तान में ले जाना, तब मुझे दफन करना। ये कौन कह रहा है? फातिमा कह रही है। किससे कह रही है? अपने पति से, अली से। आए अली, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी, गौर से सुनो मेरी बहनों, गौर से सुनो मेरी बेटियों, गौर से सुनो मेरी माँ, गौर से सुनो, मेरे मरे हुए, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मैं ये भी नहीं चाहती। एक तरफ तो मुर्दा मरने के बाद वैसे ही सारे अहकाम खत्म, मुर्दा जिस्म पर कफन, उस कफन की क्वालिटी और कलर सफेद और वाइट रंग का, लेकिन मैं नहीं चाहती हूं कि कफन से लिपट जाऊं तब जब मेरा चेहरा भी छिपा हुआ हो और मुझे ले जाया जा रहा हो तो चेहरा तो छिपा है, पैर हाथ सब छिपे, फिर भी कफन तो नजर आ रहा है। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी नजर किसी मर्द की नजर पड़े। मुहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी ये कह रही है, फातिमा ये कह रही है, जब रात का अंधेरा हो जाए, इतनी रात हो जाए कि सफेद रंग का कफन भी रात की तारीकी में दिखाई न दे, तब मुझे रात के अंधेरे में कब्रिस्तान ले जाना और आप मुझे कब्र के अंदर उतारना, आप सबसे पहले मुझे मिट्टी देना। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, ये मसले को एक तूफान बनाया जा सकता है कि शौहर बीवी को गुस्ल दे सकती है या नहीं, बीवी मरने के बाद शौहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं, लेकिन फातिमा कह रही है, आए अली, मेरे इंतकाल के बाद आप मेरे बदन को हाथ लगाएंगे, आप मुझे गुस्ल देंगे, मैं आपके हाथ से नहाना पसंद करूंगी, मुझे आप गुस्ल दीजिएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जब बीवी का इंतकाल होता है, अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो अबू बकर सिद्दीक को उनकी बीवी ने गुस्ल दिया। अबू बकर सिद्दीक का जब इंतकाल होता है तो उनको उनकी बीवी ने गुस्ल दिया, और फातिमा का जब इंतकाल होता है तो उनको उनके शौहर हजरत अली ने गुस्ल दिया। ये झमेले अपने अपने मसलकों के एतबार से किए जा सकते हैं कि गुस्ल देना जायज है कि नाजायज है, लेकिन अगर नाजायज होता तो अबू बकर को उनकी बीवी गुस्ल न देती और हजरत अली फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गुस्ल न देते। मेरे भाइयों, ये पर्दा है, इस पर्दे को आप लाइए और नाफिज कीजिए, तब जाकर हिजाब के खिलाफ एहतिजाज करो तो अच्छा भी लगता है यार, अच्छा भी लगता है। हमारी बेटियां तो बेपर्दा घूम रही हैं, हम एहतिजाज कर रहे हैं और हिजाब के फेवर में बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ऐसे ही वो छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 5 साल के या पैदा होते ही जो मर गए, माँ बाप को बड़ा दुख होता है। ओह, 4 लड़कियों के बाद एक बेटा मिला और वो भी 2 साल की उम्र में चला गया, 3 साल की उम्र में चला गया, 4 साल की उम्र में चला गया। कयामत के दिन जिन्होंने अपने बच्चों के इंतकाल पर सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वावेला मचाकर नहीं रोए होंगे, न माँ न बाप, ऐसे बच्चे कयामत के दिन अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। लहू सिगारुहुम दामीसुल जन्नह, जिन बच्चों की रूहें निकल जाती हैं वो रूहें जन्नत के अंदर बेरोको टोक घूमती रहती हैं, जहां चाहती जाती आती रहती हैं। कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा तो अल्लाह ताला इन बच्चों के माँ बाप को, जिनके माँ बाप ने गुनाह किए होंगे, उनको जहन्नम में जाने का फरमान सादिर कर देगा, जाओ इनको जहन्नम में फेंक दो। जब उनको जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा तो अल्लाह की तरफ से एक आवाज आएगी, गैब से एक निदा आएगी, आए फरिश्तों अभी इन लोगों को रोक लो। फरिश्ते रोक देंगे। दुनिया में हमने इन लोगों से उनके बच्चे छीने थे, छोटे छोटे, वो जन्नत के अंदर घूम रहे हैं। आए फरिश्तों, इनको जहन्नम में डालने से पहले इनको इनके बच्चों से मिलवा दो, जाओ जन्नत से इनको बच्चों को ले आओ। इनको तो जन्नत में ले नहीं जाया जा सकता क्योंकि ये गुनाहगार हैं, बच्चों ही को लाओ और इनसे मिलवा दो। फरिश्ते जाएंगे और उन छोटे छोटे मासूम बच्चों को, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के, 5, 6 साल, 10 साल तक के बच्चों को वो फरिश्ते लेकर आएंगे।
جن کو دنیا میں لے لیا گیا ہے، چھین لیا گیا، انتقال ہو گیا تھا، ان بچوں کو لا کر ان کے ماں باپ سے ملوایا جائے گا۔ بچے بڑے خوش ہوں گے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر، بتایا جائے گا تمہارے ماں باپ ہیں، تم چھوٹے پن میں ہی تمہیں اٹھا لیا گیا تھا، یہ تمہارے ماں باپ۔ وہ ان کے گلے لگیں گے، ملیں گے، چپکیں گے۔ ان کو کیا معلوم کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آئے گی، آئے فرشتوں، ملنے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، ان بچوں کو جنت میں لے جاؤ اور ان کے ماں باپ کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ جب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ سنیں گے کہ میرے ماں باپ گناہگار تھے اور ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، یہ آواز سن کر فلم یاخذھا بثوبہما، وہ بچے فوراً جب یہ دیکھیں گے کہ میرے ماں باپ کو جہنم میں جانے کا مژدہ سنا دیا گیا ہے، خبر دے دی گئی ہے، تو وہ اپنے ماں باپ کے دامن کو پکڑ لیں گے، اپنے ماں باپ کے قمیص کو، چادر کو جو اوڑے ہوں گے وہ پکڑ لیں گے۔ فلم یاخذھا، پھر وہ اس کو نہیں چھوڑیں گے، فلم یاخذھا، نہیں چھوڑیں گے، اس کو پکڑ لیں گے، بناحیۃ ثوبہا، کس کے، فلم یاخذ، پھر اس کو الگ نہیں ہوں گے، اس سے نہیں چھوڑیں گے۔ فرشتے کہیں گے ارے چھوڑو چھوڑو، کیا کر رہے ہو، نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بچے چیخ کر کہیں گے الہ العالمین، یہ کیسا نیائے، یہ کیسا ججمنٹ، یہ کیسا انصاف، دنیا میں تو نے مجھ سے مجھے چھینا میرے ماں باپ سے، اور آخرت میں بھی میرے ماں باپ مجھ سے چھین رہا ہے۔ اگر ادھر بھی چھیننا تھا تو دنیا میں کیوں چھینا؟ دنیا میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہ ملی اور آخرت میں بھی مجھے میرے ماں باپ کی محبت نہیں مل رہی ہے۔ اللہ، دنیا میں بھی ہم اپنے ماں باپ سے دور رہے اور آخرت میں بھی تو مجھے میرے ماں باپ سے دور کر رہا ہے۔ نہیں، اے اللہ، دنیا میں مجھے ماں باپ کا پیار نہ ملا، کم سے کم ہمارے ساتھ ہمیں آخرت میں تو میرے ماں باپ کا پیار دے دے، اور جب تجھے چھیننا ہی تھا تو ملوایا کیوں؟ یہ تھوڑی دیر کی ملاقات نے محبت کا ایک سمندر ہمارے دلوں میں پیدا کر دیا ہے۔ اے اللہ، میں اپنے ماں باپ کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ رب العالمین کی غیرت جوش میں آئے گی، پکار کر کہے گا اے فرشتوں، میں نے ان معصوم بچوں کی آرزو پوری کر دی، میں نے ان کی تمنا پوری کر دی، میں نے ان کی خواہش پوری کر دی۔ جاؤ، آئے چھوٹے چھوٹے بچوں، اپنے ماں باپ کی انگلی پکڑو اور ان کو جنت کے اندر لے جاؤ۔ جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے تمہارے ماں باپ کو معاف کر دیا ہے، ان کی مغفرت کر دی ہے۔ جاؤ، آئے بچوں، ان کی انگلی پکڑو اور تم خود اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ بچے اپنے ماں باپ سے چپک جائیں گے اور وہ بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ کر ان کی انگلی ان کو جنت کے اندر لے جائیں گے۔ تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ نے ان کے انتقال پر صبر کیا ہو تو۔ اور چیخ، بھائی اب یہ کھلونا کون چلائے گا، یہ جو روتی ہے بیان کر کر کے، ان عورتوں کو جنت نہیں ملے گی اس دن بھی، صبر کرنے والیوں کو جنت ملے گی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ جنت میں لے جانے والے جو اعمال ہیں وہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ آسان بنا دے۔ بار الہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔